سورہ انعام رکو نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریا اور روشنی بنائی۔ پھر بھی کافر لوگ عبادت میں اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا ایک وقت مقرر کر دیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایک وقت اس کے پاس متعین ہے۔ پھر بھی تم لوگ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ وہی تمہارے چھپے ہوئے تمہارے کھلے ہوئے سب حالات کو جانتے ہیں، اور جو کچھ عمل تم چھپ کر یا ظاہر میں کر رہے ہو اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور ان کافروں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے منہ پھرا لیتے ہیں۔ سو پکی بات یہ ہے کہ جب وہ سچی بات یعنی قرآن ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس سچی بات کو جھٹلا دیا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس کی حقیقت بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گی۔ کیا انہوں نے یعنی کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جیسی طاقت ابھی تک تم کو بھی نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب لگاتار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی۔ اتنی ساری نعمت پر ایمان نہ لائے تو پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امت کو پیدا کیا۔ اور ان کافروں کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب اتارتے، پھر وہ کافر اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر کے بھی دیکھ لیتے، پھر بھی کافر لوگ تو یہی بات کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور وہ کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا،
اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سب قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی ڈھیل نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم اس رسول کو انسان کے بجائے فرشتے بناتے تو ہم اس کو بھی لازمی طور پر آدمی ہی کی شکل بناتے، اور ہم ان کو شبہات میں پھر مبتلا کر دیتے جس شبہ میں وہ ابھی پھنسے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے نبی، پکی بات ہے کہ تم سے پہلے رسولوں کا مخالفین کی طرف سے مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔